کراچی میں مچھلی میانی مارکیٹ کے قریب 2 منزلہ گھر کی چھت گر گئی، میاں بیوی جاں بحق، 2 بچیوں کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا۔ عمارت کی حالت مخدوش تھی، ایک حصہ کچھ عرصہ قبل گر گیا تھا۔ لندن میں کشمیریوں کے حق میں بڑی ریلی، فاروق حیدر اور سلطان محمود کی زیر قیادت مظاہرین کا برطانوی پارلیمنٹ سے بھارتی ہائی کمیشن تک مارچ۔ مظاہرے میں برطانوی ارکان پارلیمنٹ اور سکھ کمیونٹی کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا ہے انشاءاللہ جلد ہی سری نگر اور مظفر آباد میں آزادی کا جشن منائیں گے۔ OIC کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پھر تشویش کا اظہار، کہا کہ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کو بڑی جیل میں تبدیل کر دیا، سیاسی قیادت کو بغیر کسی الزام کے گرفتار کر رکھا ہے، صحافیوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے کارکنوں کو جھوٹے الزامات میں پکڑا گیا۔ نوجوانوں کو تبدیلی لانی چاہیے، تبدیلی صرف نوجوان ہی لا سکتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ISPR میں سندھ بھر کے نوجوانوں سے ملاقات میں گفتگو، کہا سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا ہے، کسی مذہب میں اجازت نہیں کہ آپ کسی کا حق ماریں، اخلاقی قوت فوجی قوت سے زیادہ ہوتی ہے، پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے وابستہ ہے۔ ادھر DG ISPR آج دوپہر 3 بجے اہم پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ India's illegal and unilateral actions of 5th August and its total lockdown of occupied Jammu and Kashmir have created a dire human rights and humanitarian situation and posed serious risk for peace and security. بھارت کے لیے فضائی حدود بند کرنے کا آپشن موجود ہے، شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے فیصلہ اپنی مرضی سے اور مناسب وقت پر کریں گے۔ بھارت نے آسام میں بھی نسل کشی شروع کر دی، ان حالات میں 2 طرفہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، بھارتی اقدامات پر چپ نہیں رہ سکتے، ہر راستہ اختیار کریں گے، کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ کے ترکی اور بنگلہ دیش کے ہم منصبوں سے بھی رابطے۔ کرتارپور راہداری پر پاکستان بھارت تیسرے اعلیٰ سطح مذاکرات آج ہوں گے۔ مذاکرات اٹاری میں بھارتی سرحدی حدود میں ہوں گے۔ مذاکرات میں کرتارپور راہداری کا حتمی مسودہ طے کیے جانے کا امکان ہے۔ کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس پر CTD اور حساس اداروں کی ایک کمپاؤنڈ میں کارروائی، سیکیورٹی فورسز اور مبینہ دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 3 اہلکار زخمی ہوئے، ایک مبینہ خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، پولیس اور FC کی بھاری نفری موجود، علاقے میں سرچ آپریشن۔ سندھ رینجرز ان ایکشن، کراچی کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 10 ملزمان گرفتار، اسلحہ مسروقہ سامان اور منشیات برآمد، ملزمان میں بھتہ خور، اسٹریٹ کرمنل اور منشیات فروش شامل۔ ادھر رینجرز کا تاج کمپلیکس اور بس سٹینڈ کے اطراف میں سرچ آپریشن، 20 افراد زیر حراست تھانے منتقل۔ کسی کا ٹیکس معاف نہیں کیا جائے گا، وزیر اعظم کا بڑے صنعت کاروں کو ٹیکس معاف کرنے کا نوٹس۔ عمران خان کہتے ہیں قومی خزانے کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، کسی کو نہیں نوازا جائے گا۔ وزیر اعظم نے عمر ایوب اور ندیم بابر سے معاملے پر تفصیلات طلب کر لیں۔ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ کسی پاور کمپنی کو رعایت نہیں دی گئی، فرٹیلائزر سیکٹر کا فورنزک آڈٹ ہوگا۔
وزیر اعظم سے معروف صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات کی ملاقات، عمران خان نے معیشت کی بہتری کے لیے تجاویز طلب کی، بولے کاروباری سرگرمیوں کے لیے ہر ممکن سہولت دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ کاروباری شخصیات نے حکومت کی معاشی پالیسیز پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ برطانوی حکومت کو بڑا جھٹکا، بورس جانسن بریگزٹ کے معاملے پر پارلیمنٹ میں اکثریت کھو بیٹھے، ارکان پارلیمنٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا، قرارداد کے حق میں 328، مخالفت میں 301 ووٹ پڑے۔ ارکان پارلیمنٹ آج نو ڈیل بریگزٹ روکنے کی قرارداد پیش کریں گے، شکست کی صورت میں وزیر اعظم قبل از وقت انتخابات کی قرارداد لائیں گے۔ امریکہ نے ایران کی خلائی ایجنسی اور 2 ریسرچ اداروں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ پابندیاں 29 اگست کو امام خمینی خلائی سینٹر کے لانچنگ پیڈ میں راکٹ دھماکے کے بعد لگائی گئی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ ایران کو خلائی منصوبے کی آڑ میں میزائل پروگرام جدید نہیں بنانے دیں گے۔ امریکہ میں 9 عمر لڑکے نے اپنی فیملی کے 5 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ فائرنگ کا واقعہ الاباما ریاست میں پیش آیا، 3 افراد گولی لگنے کی وجہ سے موقع پر جبکہ 2 اسپتال میں ہلاک ہوئے۔ 14 سالہ لڑکے نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر، پینٹاگون کا 3 ارب 60 کروڑ ڈالر کی فراہمی کا اعلان، رقم پینٹاگون کے مختلف منصوبوں کے لیے مختص فنڈز میں سے فراہم کی جا رہی ہے۔ آئیں چلیں شہید کے گھر، کشمیر بنے گا پاکستان۔ ISPR نے یوم دفاع و شہداء کے حوالے سے نیا پرومو جاری کر دیا۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے یوم دفاع و کشمیر گزشتہ سال کی طرح بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ گزشتہ سال کی طرح آئیں اور ہر شہید کے گھر چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا۔ میں ہوں ثنا طاہر۔ ہیڈ لائنز آپ پہ جانے، بلیٹن کے آغاز میں افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ کراچی کے علاقے کھاردر میں مچھلی یعنی مارکیٹ میں 2 منزلہ مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر میاں بیوی جاں بحق جبکہ 2 بچیوں کو زندہ نکال لیا گیا ہے۔ متاثرہ عمارت مخدوش حالت میں تھی۔ کچھ عرصہ قبل متاثرہ بلڈنگ کا ایک حصہ گر گیا تھا۔ بلڈنگ کے مالک کا یہ کہنا ہے کہ متاثرہ خاندان کو عمارت خالی کرنے کا کہا تھا مگر وہ مخدوش حالت کے باوجود رہائش پر بضد تھا۔ کراچی کے علاقے کھارا در مچھلی میانی مارکیٹ میں 2 منزلہ مکان کی چھت گر گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، اپنے نمائندے نوید صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید، یہ بلڈنگ گری کیسے تھی؟ امدادی کارروائیوں سے متعلق بھی اپڈیٹ کیجیے گا، اور زخمیوں کی حالت کیسی بتائی جاتی ہے؟ جی بالکل، رات گئے جو ہے کھاردر کا علاقہ ہے مچھی میانی مارکیٹ، جہاں پر جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ 2 منزلہ عمارت تھی، دیوی بائی عمارت، جس کا جو ہے چھت گرنے سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس دوران جو ہے 2 میاں بیوی اور 2 بچے جو ہے ملبے تلے دبے تھے، جس کے جو ہے تقریباً 3 گھنٹے سے زائد کے ریسکیو آپریشن کے بعد جو ہے جو 2 بچیاں تھیں ان کو جو ہے زندہ حالت میں نکال لیا گیا، جبکہ جو 2 میاں بیوی تھے وہ ملبے تلے دبے ہوئے تھے، جن کو جو آپ سے کچھ دیر قبل جو ہے جن کی لاشوں کو نکال کے جو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو کا جو آپریشن ہے تقریباً 3 گھنٹے سے زائد جاری رہا، جبکہ جو دونوں بچیاں ہیں ان کو جو ہے اس وقت بھی اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے اور دونوں کی حالت جو خطرے سے باہر ہے۔ تاہم ملبے تلے دبنے سے جو دونوں میاں بیوی تھے اکرام اور نازیہ، ان کی جو ہے موت ہوئی ہے، جبکہ جو دونوں بچیاں ہیں وہ جو ہے طبی امداد ان کو دی جا رہی ہے۔ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جو عمارت ہے 50 سال سے زائد پرانی عمارت ہے، جس کو جو ہے مخدوش قرار دیا گیا تھا۔ جو متعلقہ ادارے ان کی جانب سے اس کو متعدد بار جو نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا، لیکن جو یہاں پہ علاقہ مکین تھے اور رہائش پذیر افراد تھے، انہوں نے بلڈنگ خالی نہیں کی، جس کے باعث جو حادثہ پیش آیا۔ اس میں تقریباً جو ہے 6 سے 7 فیملیز جو ہیں جو رہائش پذیر تھیں، لیکن چند روز قبل ہی جو ہے ایک اور اس سے قبل بھی جو تھوڑا ایسے گرا تھا عمارت کے، جس کے باعث جو دیگر فیملیز تھیں انہوں نے جو ایک بلڈنگ خالی کری تھی 3 دن قبل، لیکن جو فیملی متاثر ہوئی ہے، جو جہاں باغ میں افراد
وہ جو ہے اس بلڈنگ سے جو ہے نہیں گئے تھے، چونکہ جو وہ غربت کی جو ان کی فیملی تھی خاصی غریب تھی، جس کے باعث اس مخدوش عمارت میں رہنے میں مجبور تھے، اور آج یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں جو ہے میاں بیوی جاں بحق ہوئے ہیں، جو 2 بچیاں ہیں وہ زخمی حالت میں جن کو اسپتال منتقل کیا گیا، جن کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ملبے تلے دب کر میاں بیوی جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 2 بچیوں کو زندہ نکال لیا گیا ہے۔ متاثرہ عمارت مخدوش حالت میں تھی اور کچھ عرصہ قبل متاثرہ بلڈنگ کا ایک حصہ گر بھی گیا تھا۔ نوید صدیقی اس متعلق آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔